سیدہ ام فضل نے ایک خواب دیکھا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئیں تو اس خواب کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ سیدہ ام فضل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا سیدنا حضرت عباس کی بیوی تھیں۔ سیدہ ام فضل رات بھر جاگتی رہیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس پہ پہنچ گئیں۔ اصحاب اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ ہر پریشانی کا حل، ہر مسئلے کا حل اور ہر درد کی دعا ہمیں در رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملے گی۔ ایک بدو کا اونٹ پاگل ہو گیا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہلکا۔ جب اونٹ پاگل ہو جاتا ہے تو وہ خود کو بھی کاٹتا ہے اور جو اس کے قریب آتا ہے اس کو بھی کاٹ لیتا ہے۔ جس کو اونٹ کاٹ لے وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ بدو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر میرے پاس کیوں آئے ہو۔ میرے نبی نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، وہ اونٹ کدھر ہے؟ بدو نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس اونٹ کو میں نے ایک بڑی حویلی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چلو مجھے اس اونٹ کے پاس لے چلو۔ میرے نبی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ بدو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر اس حویلی کے پاس گیا جس کے اندر اس نے پاگل اونٹ چھوڑ رکھا تھا۔ جب میرے نبی حویلی کے اندر جانے لگے تو وہ بدو پریشان ہو گیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہیں پہ کھڑے ہو کے اونٹ کے لیے دعا فرمائیں، جب وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ اندر تشریف لے جائیے گا، اس طرح کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو غم نہ کر، وہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ کے پیچھے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم بھی چلے گئے۔ جیسے ہی اس اونٹ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، وہ دور سے بھاگتا ہوا آیا۔ جیسے ہی وہ اونٹ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آیا، اپنے دونوں آگے گھٹنے زمین پہ لگا کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں چومے۔ میرے کریم آقا نے اونٹ کے سر کے بال پکڑے اور ارشاد فرمایا، ٹھیک ہو جا۔ وہ بدو کہتا ہے، اس کے بعد اونٹ میرا اشارہ سمجھتا تھا، جو بھی میں کہتا تھا اشارہ کرتا تھا وہ اونٹ کر دیتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا ہے، اگر آپ کہیں تو ہم بھی آپ کو سجدہ کر لیا کریں۔ تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں، اگر کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو کرے۔ صحابہ جانتے تھے کہ ہر مرض کی دعا اس در سے ملے گی۔ تو سیدہ ام فضل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضر ہوئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے جس کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہوں، آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچی جان آپ نے کیا خواب دیکھا ہے، مجھے بیان کرو۔ تو سیدہ ام فضل عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جسم کا ٹکڑا کسی نے کاٹ کے میری گود میں ڈال دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا، چچی جان یہ تو خواب بہت ہی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا عطا کرے گا اور وہ آپ کی گود میں ڈالا جائے گا، آپ اس کی پرورش کریں گی۔ گویا کہ آپ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میری بیٹی کے گھر اللہ بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس امت کے نوجوانوں کے سردار اور اس امت کے شہیدوں کے سر کے تاج سیدنا امام علی مقام جناب حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لے آئے۔
جیسے ہی سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کی ولادت باسعادت ہوئی، زمین والے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور آسمان کے فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ فرشتوں کے سردار سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور جا کر میرے حبیب کو نواسے کی ولادت کی مبارکباد دو۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے چلے، جب چوتھے آسمان پہ آئے تو ایک پطرس نامی فرشتے کو دیکھا جس کے پر جل کے راکھ ہو چکے تھے اور وہ بڑی بری حالت میں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کے وہ رونے لگا، تڑپنے لگا، کہنے لگا، اے جبرائیل، آپ ہمارے سردار ہیں، خالق کائنات نے مجھے بڑی عزت دی تھی، میں ایک فرشتوں کے گروہ کا سردار تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، وہ حکم بجا لانے میں مجھے تاخیر ہو گئی، تو میرے اللہ کی ہیبت و جلال کی بجلی مجھ پہ ایسی گری کہ میرے پر جل کے راکھ ہو گئے۔ اس وقت سے لے کے آج تک میں توبہ کر رہا ہوں، لیکن خالق کائنات میری توبہ کو قبول نہیں فرماتا، مجھے بتاؤ کہ میں ایسا کیا کروں جس سے میری توبہ قبول ہو جائے۔ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے پطرس، غم نہ کر، میرے پروں پہ سوار ہو جا، میں تمہیں ایسے در پہ لے کے جاتا ہوں یہاں سے کبھی کوئی خالی واپس نہیں آتا۔ وہ در ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جس کی خاطر خالق کائنات نے پوری کائنات بنائی۔ اگر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری توبہ کی فریاد خالق کائنات کی بارگاہ اقدس میں کر دیں گے تو اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پطرس کو ساتھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دینے کے لیے۔ میرے نبی نے جبرائیل کی مبارک کو قبول فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پطرس کا سارا قصہ پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے ارشاد فرمایا، اے پطرس، غم نہ کر، میرے نواس حسین علی مقام کے قریب ہو جا اور ان کو اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے دعا کر، اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے گا۔ پطرس نامی فرشتے نے ابھی سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کو اٹھایا ہی تھا کہ اس کے پر واپس آ گئے۔ خالق کائنات نے اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کے مقام کو واپس دے دیا۔ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کی برکت سے پطرس کی توبہ بھی قبول ہو گئی اور اس کا کھویا ہوا مقام بھی اسے واپس مل گیا۔ یہ شان ہے میرے حسین کی، میں نے دل سے پوچھا یہ بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، پر کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ اور سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کی ولادت باسعادت کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعبیر کے مطابق سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کی پرورش کی سعادت سیدہ ام فضل کو نصیب ہوئی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ ام فضل نے سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کو جھولے سے نکالا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ سیدہ ام فضل کام کاج میں مصروف ہو گئیں۔ جیسے ہی وہ واپس پلٹی تو کیا دیکھتی ہیں، پیارے کریم آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دوڑتی ہوئی آئیں، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا اتنا پیارا بچہ چاند جیسا، وہ جب گود میں ہو تو خوش ہونا چاہیے، میرے والدین آپ پر فدا ہوں، آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، چچی جان، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے میرے حسین کی شہادت کی خبر دی اور مجھ سے کہا آپ کی امت ہی بے دردی سے آپ کے بیٹے کو شہید کر دے۔ یہ میرے نبی کا رونا سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کی شہادت کو سن کے نہیں تھا، بلکہ یہ اپنی امت کے لیے رونا تھا کہ وہ کتنے بد نصیب اور بدبخت لوگ ہوں گے جو سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کو دنیاوی اقتدار کی خاطر شہید کریں گے۔
اور سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں دی گئی؟ یہ میرے نبی کا امتحان تھا کہ جب میرے حبیب اپنے نواسے کی شہادت کی خبر سنیں گے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ میرا اللہ تو سب جانتا ہے، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں کو بتانا تھا کہ اس خبر پہ میرے حبیب کا رد عمل کیا ہوتا ہے، پوری دنیا کو قیامت تک یہ پیغام سنانا تھا۔ جب میرے نبی نے شہادت امام حسین علی مقام کی خبر سنی تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور خالق کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کی، عرض کیا یا اللہ میرے حسین کو کربلا میں صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا۔ میرے کریم آقا نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ اس قربانی سے میرے حسین کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو بتایا کہ دیکھو میرے حبیب نے مجھ سے کیا دعا کی ہے۔ میرے نبی نے تو سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کے لیے صبر اور اجر مانگا۔ میرے دوستو، جو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے، لیکن شہادت ایسا افضل مقام ہے کہ جس کے لیے صحابہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت دینا۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، پہلے اسے خالق کائنات کی زیارت ہو جاتی ہے، اور ہر کسی کو شہادت نصیب نہیں ہوتی، شہادت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ کے صفحات الٹ پلٹ کے دیکھو، آپ کو کسی قوم میں ایسا سپہ سالار نہیں ملے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور آپ کے دل میں خواہش تھی شہادت کی، لیکن آپ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ جب سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت تھا، آپ بستر پہ تھے، تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، تو سیدنا خالد بن ولید حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھ کے رونے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا، خالد کیوں روتے ہو؟ تو سیدنا حضرت خالد بن ولید عرض کرتے ہیں، اے علی، میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، میرے جسم کا ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جس میں تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن اس کے باوجود مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی، میں بزدلوں کی طرح بستر پہ مر رہا ہوں۔ اس پہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا، اے خالد، تجھے میرے نبی نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا، اللہ کی تلوار، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی تلوار کسی جنگ میں ٹوٹ جائے؟ تجھے کون شہید کر سکتا تھا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے لیے صبر اور اجر کی دعا فرمائی، اور میرے نبی کی پاک بیٹی، اس کائنات کی سب سے افضل بیٹی، جب سے یہ کائنات بنی ہے ایسی افضل عورت آج تک نہیں آئی اور قیامت تک نہیں آ سکتی۔ سیدۃ النساء، ساری عورتوں کی سردار، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جب آپ کو سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے وضو کیا، مصلی بچھایا، مصلی پہ بیٹھیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور پھر دعا کی، یا اللہ میرے حسین کو کربلا میں صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا۔ کیا حوصلہ ہے اس ماں کا، اور بیٹا ہو سیدنا حضرت امام حسین جیسا۔ کیا شان ہے اس عظیم ماں کی جو حیا والی عورتوں کے سر کا تاج ہیں، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی وہ میرے سر کا ہے تاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، شوہر کون؟ علی المرتضیٰ۔ مولا علی دی کی میں شان دساں، نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا، تے مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جا کے غیر اگے جیڑا تلی کردا، مولا علی چوندے جندا پلا ناصر، اللہ پاک بھی اس دی پلی کردا، تے منکر سڑدا اے علی دا نا سن کے، سنی ہر ویلے علی علی کردا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ اے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہن تیرے کمی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی اے لمی زہرا، پردے دھیاں دے کجن والی بی بی زینب دی امی زہرا۔ اس کائنات نے آج تک ایسی عظیم ماں نہ دیکھی ہوگی،
پھر جب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کو پتہ چلا تو آپ نے بھی ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ میرے حسین کو کربلا میں صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا۔ اور پھر اتنی مقدس ہستیوں کے چشم و چراغ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کہ دودھ کی ایسی لاج رکھی کہ میرے اللہ نے ایک حسین مانگا تھا۔ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام اپنے پورے گھر والوں کو لے گئے، اپنا بچہ بچہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ ننھے علی اصغر کو جو 6 مہینے کا بچہ ہے اس کو بھی خالق کے کائنات کے راستے میں قربان کر دیا۔ سب کچھ قربان کر کے میرے حسین نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ گواہ رہنا تو نے صرف ایک حسین مانگا تھا، حسین نے پورا خاندان پیش کر دیا ہے۔ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کی اس دعا پہ آسمان کے فرشتے بھی روئے ہوں گے۔ حضرت امام حسین علی مقام نے سجدے میں سر کٹا کے اس امت کو پیغام دیا ہے، نماز نہ چھوڑنا۔ دوسرا پیغام قرآن، سیدنا حضرت امام حسین علی مقام نے نیزے پہ قرآن سنا کے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ قرآن نہ چھوڑنا۔ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کا بھی آخری پیغام نماز اور قرآن۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی آخری پیغام نماز اور قرآن۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ حجۃ الوداع کے خطبے پہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل البیت، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری اہل بیت۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری اہل بیت سے محبت کرنا، قیامت کے دن حوض کوثر پہ جب میرے پاس قرآن آئے گا تو اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ ہوں گے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا اور نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوگی۔